السلام علیکم ناظرین، جوڈیشل کمیشن کی آج ہیئرنگ تھی۔ آج جوڈیشل کمیشن نے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمز آف ریفرنس ظاہر ہے انہوں نے اپنے بنانے ہیں، لیکن کم از کم یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اور کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو مینڈیٹ ہے عوام کا، جو لوگوں کا مینڈیٹ اس وقت حکومت چاہے وہ مرکزی ہو یا صوبائی اس کو دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ کیا کسی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی یا نہیں۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو اس وقت اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا 45 دن میں ہو جائے گا؟ کیا 45 دن میں سارے ایویڈنسز ہو جائیں گے؟ آج تحریک انصاف نے پھر وقت مانگا ہے اپنے ایویڈنس دینے کے لیے، اس ایشو میں بات کرنی ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ کیا تحریک انصاف آگے جا کے اسمبلیوں میں نظر آئے گی، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک قرارداد شاید اب پرائیویٹ ممبرز ڈے والے دن لائی جائے گی۔ اس پر رائے شماری ظاہر ایوان کے اندر ہی ہوگی اور فیصلہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے اس سیٹوں پر، کیونکہ ایک تو ان کا استعفوں کا معاملہ تھا، لیکن 40 دن اجلاس کی کارروائی میں شامل نہ ہونے پر کوئی بھی ممبر نااہل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ مراد سعید صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، طلال چودھری صاحب ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہی وہ قرارداد لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ بھی پنجاب کی پاکستان پیپلز پارٹی، جن کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں بڑی دھاندلی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب ایک وائٹ پیپر بھی لا چکے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ دھاندلی ہے اور بڑی سسٹمیٹک قسم کی دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ پوری کتاب اعتزاز احسن صاحب کی موجود ہے۔ ایویڈنس ثابت کیا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کاشف صاحب، میں آغاز کروں گا، وہ میاس صاحب کی سپیچ آپ دکھا رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ 50 سال سے لوگ رو رہے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نے اسی طرح روتے رہنا ہے؟ اور تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے روتے نہیں رہنا، ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے، اور الیکشن سسٹم کے اندر جو خامیاں موجود ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے۔ وہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک دفعہ آپ احتساب کر دیں پورے الیکشن کا، اس کے بعد آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھ جائیں گے، اور پاکستان کی جو الیکشن کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا جب صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کا آرٹیکل 218(3) ہمیں کہتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ کیا آپ ثبوت پیش کر سکیں گے، تحریک انصاف نے، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے فوراً بعد 3 مہینے بعد ہم نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا 2000 صفحات پہ مشتمل، اس میں بہت سارے شواہد تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ شواہد کون کون سے تھے؟ اس میں کیا ثابت کریں گے؟ اس میں میں آپ کو ایک چیز کیونکہ یہ فرق کیجئے گا کہ انفرادی دھاندلی کسی ایک حلقے میں طلال چودھری صاحب نے دھاندلی کر کے الیکشن جیت لیا، یہی وجہ ہے، اور دوسری طرف ثابت یہ کرنا ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ دیکھیے سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے، اس لیے ہم آرٹیکل 225 آپ کو کہتے ہیں انفرادی طور پہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ ٹریبیونل میں جائیں گے۔ اب پورے الیکشن کے اندر اور الیکشن سسٹم کے اندر اگر انگلیاں اٹھ رہی ہے تو اس لیے آپ کو جوڈیشل کمیشن کی ضرورت پڑی، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو اس وقت سربراہ مملکت تھے، صدر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آروس نے دھاندلی کیا، آروس کا الیکشن تھا۔ تو جب آپ کا صدر مملکت کہتا ہے کہ آروس کا الیکشن تھا، اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ آروس ملوث تھے تو یہ سسٹمیٹک ریگنگ کے زمرے میں آئے گا، اور اس طرح کی الیکشن کمیشن کے اندر انگلیاں اٹھ رہی ہے، باقی چیزیں اٹھ رہی ہے، تو شواہد بہت زیادہ ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کیا الزامات لگاتے رہے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ یہ سارے الزامات اب اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے جائیں گے، اور ثابت کیا کیا ہوں گے وہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ الیکشن سے 2-3 دن پہلے انہوں نے 70 لاکھ ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ کروایا۔ کیوں کروائی گئی پرنٹ کروائی؟ ان کے نمائندوں کو وہ بیلٹس دی گئی، اس پہ ٹھپے مارے گئے، وہ ڈبوں میں ڈالے گئے، اور ایسے 68 لاکھ سے نون لیگ کو 1.5 کروڑ ووٹ پڑ گیا۔ سارے صوبوں نے اپنے اپنے امپائر کھڑے کر دیے، اپنے اپنے لوگ کھڑے کر دیے، جس کی وجہ سے یہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے۔ فخرالدین ابراہیم تو ریزائن کر گئے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ باقی سارے الیکشن کمیشن ریزائن کریں۔ کس نے 35 پنچر لگائے تھے اور 35 پنچر لگا کے کس کو پی سی بی چیئرمین شپ کا ایک تحفہ دیا گیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب، آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے، آپ نے آروز کے ذریعے کروایا۔ نواز شریف، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پورا انکشاف ہو اور پتہ چلے کہ چیف جسٹس کو کتنے پینچر لگانے کا بیٹے کو تحفہ دلوایا گیا۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا۔ اس کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف انشاءاللہ ہم کرمنل کیسز کریں گے۔ آرٹیکل 6 کے نیچے ہم ان کے اوپر، ہم کوئی ری الیکشن میں نہیں جانے لگے،
ہم نے ان کے اوپر کرمنل کیسز کرنے ہیں کہ اگر ایسے الیکشن آپ نے کروانے ہیں نہ کروائیں. آپ نے جو بیلٹ پیپر یہ تو 2-3 الزامات خان صاحب نے لگائے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا کہ کوئی اضافی بیلٹ پیپر ہم نے نہیں چھاپا, پھر انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ, پھر انہوں نے کہا کہ 65 لاکھ, پھر انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ, آخر میں 1 کروڑ 15 لاکھ اضافی بیلٹ پیپر چھاپے گئے. انہوں نے مان لیا. تو اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سے صاف طور پہ پتہ ہے, ہمیں چل جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر اور باقی جگہوں پہ آپ کو 50,000 60,000 ایک حلقے میں ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپے گئے, دے گئے وہاں پہ, اور ایک حلقہ جو میرے خیال سے فیصلہ آباد کا تھا کہ کہیں پہ 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ اضافی بیلٹ پیپر پہنچائے گئے. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہاں پہ جو آپ نے چیف جسٹس وغیرہ کا دکھائی الزام لگائے, یہ آصف زرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ آروز کا الیکشن تھا. ہم بھی بارہا کہہ چکے ہیں کیونکہ آروز کو جس طرح کی داد دیا گیا, آپ کو یاد ہوگا سارے الزامات تو آ گئے نا. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ثابت ہم کر ایکسٹرا بیلٹ پیپر صوبوں کے اپنے اپنے, افتخار چودھری, خلیل الرحمان رمدے, نجم سیٹھی, عدلیہ, آروز, ہر ایک پہ الزام ہے آپ پر بھی کہ آپ نے یہ الیکشن سارا مینپولیٹ کیا ہے. آپ بھی تو کہتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کیوں حصہ نہیں بنے اس جوڈیشل کمیشن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ذرا حقیقت بتا دوں, کیونکہ میرے بھائی نے, میرا خیال ہے میرے تو 50 صفحے بھی آج پرنٹر کے ضائع ہوئے جو میں نے نکالے ہیں, جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے. اس میں میں ڈھونڈتا رہا سارے صفحے کہ رمدے کہاں ہیں, بیلٹ پیپر کہاں ہیں اردو بازار کے, چیف جسٹس کہاں ہیں, تقریر کہاں ہے, کوئی ثبوت. آپ خدا کی قسم ذرا وہ 50 صفحے پڑھے, مجھے زندگی کا سب سے زیادہ افسوس ہے کہ یہ وقت میں نے اس پہ ضائع کیا. فضول تری, اس نے کہا فلاں سے ہوا, اس اخبار کی کٹنگ, حامد میر نے کہا, فلاں نے کہا. کہانیاں او بھائی, کہاں تم نے یہ جو الزام ہے 4 بڑے تمہارے, یہ کیوں تم نے سپریم کورٹ میں نہیں پیش کیے؟ یہ مذاق ہے؟ یہ پاکستان ہے یا مذاق ہے؟ تم جس کی عزت چاہو تم اچھال دو. تم کبھی رمدے کی, کبھی چیف جسٹس کی, کبھی تقریر, کبھی اردو بازار کے بیلٹ. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے نجم سیٹھی کے خلاف جو تمہیں آج تک اشتہار جاری کرتی ہے عدالت کہ بھائی آؤ آ کے ادھر بیان دو؟ کہاں ہے چیف جسٹس کی وہ عدالت جہاں روز تمہیں پکارا جاتا ہے؟ اور آج آپ نے وہ کام کیا ہے. اگر 2 سال سے تمہارے پاس ثبوت نہیں تھے تو کیوں تم نے یہ ڈرامہ کیا؟ کیوں سرکس 126 دن کی لگائی تم نے؟ کیوں پاکستان کے اداروں کو روندا؟ کیوں پاکستان کے اداروں کو متنازع کیا؟ اور کاشف صاحب آپ پہ بھی الزام لگایا کہ آپ بکے ہوئے ہیں. یہ صحافیوں پر بھی نہیں لگا؟ وہ تو آپ سارے لگاتے ہیں. وہ سارے میں صحافی بکے ہوئے, عدلیہ پر, آرمی پر, پارلیمان, ڈاکو اور میری بات سنیں, آج آپ 2 سال بعد آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان وہ اتنے بڑے بڑے کیس سن رہے ہیں, وہ کمیشن میں بیٹھے آپ سے پوچھتے ہیں بھائی ثبوت دے دو, ہمیں اور 10 دن کا ٹائم دیں, 10 دن کا ٹائم. اور میں تو یقین کریں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ ان کی سیریسنس ہے. اور ایک اور بات چھوڑیں, باقی آپ کو آج این پی اور پیپلز پارٹی نے ثبوت دیے ہیں, قوم کو دکھائیں. یہ اشتہار ہے ایک انہوں نے کے پی کے میں اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمیں کوئی ثبوت دیں جناب, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ ان کی ویب سائٹ پر اشتہار ہے. کس پہ؟ ان کی ویب سائٹ پر, آفیشل پر, کہ بھائی ہمیں ثبوت چاہیے. اور جس کے پاس ثبوت نہیں ہے, تم نے کیوں ہمارا ٹائم ضائع کیا؟ کیوں کمیشن بنایا؟ کیوں تم نے عدالتوں کا دیکھیں ایک تو یہ جو لہجہ تھا طلعت صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. آپ صبح سے اٹھے ہوتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں اور بندہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کہاں پہ ہے اردو بازار کے اوپر یہ 1 کروڑ 15 لاکھ ایکسٹرا بیلٹ پیپر کہاں سے آ گیا؟ کیوں نہیں انہوں نے لکھا؟ نمبر 1 آج آپ کو شاید علم نہیں ہے, آج جوڈیشل کمیشن نے ایک ڈائریکشن دینی تھی, وہ خان صاحب کہہ چکے ہیں, اور 1 ہفتے کے اندر جو چیزیں آئی گی اب الیکشن کمیشن سے, نادرا سے, وہ ساری چیزیں مان لی گئی ہیں. ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا کاشف کی ٹائپو ایرر آپ نے کب سنا؟ 1500 میں سے 8000 ووٹ کس کو پڑا تھا؟ میاں صاحب کو پڑا تھا نا, سرگودا والے ہفتے میں 68 میں. یہ کس کا؟ وہ ساری 2000 دیکھیں وہ 2000 صفحات پہ مشتمل وائٹ پیپر ہم پہلے جاری کر چکے ہیں, شائع کر چکے ہیں, وہ قوم کے سامنے ہیں. اس میں ایک فری پول ریگنگ, پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس جتنے ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپے, میڈیا کا کیا کردار تھا, آروز کا کیا کردار تھا, باقی لوگوں کا کیا کردار تھا. 2000 صفحات ہم نے اس طرح نہیں چھاپے, اس پہ ہم نے سارے ثبوت پیش کر دیے. اور یہ اگر اشتہار ہے, ہمارے جتنے ورکرز ہیں ان سب کے پاس ثبوت موجود ہے, ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم نے یہ کر دیا. کاشف صاحب آج 10 دن کیوں لیے؟ ایک بھی ثبوت 10 دن انہوں نے مانگے,
آج چیف جسٹس صاحب نے ایک ہفتہ دیا، 10 دن انہوں نے مانگے. ڈیٹا مانگیں گے، الیکشن کمیشن سے چیزیں مانگیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک ایک حلقے میں جو تم ویریفیکیشن ہوگی اس کی نتائج کیا آتے ہیں. نہیں کیوں مانگا؟ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تھا کیوں کمیشن بنایا؟ کیوں کمیشن بنایا؟ یہ اشتہار دے رہے ہیں، یہ دیکھیں دکھائیں قوم کو. یہ پرووائڈ کریں گے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے. کے پی کے اخبار میں ہے، یہ کے پی کے کی لوکل اخبار ہے اور یہ ان کی ویب سائٹ ہے. یہ ان کی ویب سائٹ ہے. بالکل صحیح ہے، یہ ویب سائٹ ہے. بالکل صحیح ہے. ہم نے اپنے تمام ورکرز، ہمارے کینڈیڈیٹس، ان کے پاس جو شواہد ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے، ان کو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے. وائٹ پیپر ہم چیک کر چکے ہیں. ندیم افضل چاند صاحب، ذرا میں تھوڑا دوسری جماعتیں بھی اس میں موجود ہیں نا جی. اب تو 21 جماعتیں جا کے جوڈیشل کمیشن کے سامنے چاند صاحب کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب یہاں پر کم از کم ایک موقف تو عمران خان کا یہ ثابت ہوتا ہے اس حد تک کہ دھاندلی ضرور ہوئی ہے، لیکن انہیں ابھی بہت سی چیزیں ثابت کرنی ہے کس جماعتوں نے کہ کس نے کی ہے، سسٹمیٹک ایک منظم طور پہ کی گئی ہے یا نہیں. چاند صاحب دھاندلی ہوئی ہے نہیں، پہلے یہ تو جواب دینا جی. وہ کہتے ہیں خان صاحب تو اگر ثبوت ڈھونڈ بھی رہے ہیں، یہ اعتزاز احسن صاحب نے کتاب چھاپی ہے، وائٹ پیپر ہے ان کا بھی، رابنگ این الیکشن، الیکشن کی چوری. سو پیپلز پارٹی کی میرا خیال ہے چودھری منظور صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ کا بڑا سٹرانگ موقف ہے اس کے اوپر. کیا کہیں گے آر او کے الیکشن کے؟ آر او کا الیکشن تھا، آر او کا الیکشن صرف کروایا گیا تھا کسی منظم طریقے سے؟ چاند صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں. وسیم اختر صاحب، ویسے آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، کراچی کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے صاحب اس میں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دھاندلی ہوئی اس الیکشن میں یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں کاشف، دھاندلی تو بالکل ہوئی ہے، ماضی کے الیکشنوں میں بھی ہوئی ہے، اور اس کا طریقہ کار ہے جو میں سمجھتا ہوں سب کے علم میں ہے، جس کی ہم نے مخالفت بھی کی تھی جوڈیشل کمیشن کی. اور ہم نے کہا تھا کہ آئین کی ایک شک ہے جس میں الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے. اپنی شکایتیں جو ہیں وہ ٹریبونل میں لائی جائیں اور اس کا انتظار کیا جائے. مگر اب جوڈیشل کمیشن بن ہی گیا ہے تو سر وہ 40 دن کا وقت بھی تھا نا، 40 ورکنگ ڈیز کا، وہ اس میں 40 ورکنگ ڈیز میں فیصلے نہیں آیا کسی کا. وہ مطلب کچھ فیصلے آئے، وہ بات الگ ہے کاشف، وہ بات الگ ہے، وہ تو اسمبلی میں آئے گا. 120 4 مہینے نہیں، 120 ورکنگ ڈیز کا. جی سوری، جی وہ اس کے لیے ہماری پارٹی نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، اور انشاءاللہ یہ تو نظریہ ضرورت کی نظر ہو گیا تھا. یہ جو دوسرا معاملہ تھا استعفے کا، آپ نے دیکھا تھا کہ جب پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر آئی تھی تو کتنے مسلم نون کے ایم این ایز مخالفت کر رہے تھے، جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی مخالفت کر رہی تھی، اے این پی، ایم کیو ایم، سب مخالفت کر رہے تھے. تو خیر وہ اسپیکر کا استحقاق ہے، اسپیکر کے پاس پاورز ہیں، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیے. مگر یہ 40 ڈیز والا جو معاملہ ہے، یہاں تھوڑا سا معاملہ خراب نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون اسی طرح ہماری جو ریزولوشن ہے اس کا ساتھ دے گی. سر میں بھی آتا ہوں اس ریزولوشن پہ، میں پروگرام کے دوسرے، اگر اجازت ہے دوسرے حصے میں اس پہ بات کریں گے. ذرا پہلے حصے میں میں صرف دھاندلی کے اوپر، کیونکہ کمیشن اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ہے کہ دھاندلی کی ہوئی، کس نے کی، کس حد تک کی، نام لیے گئے، بڑے بڑے نام لیے گئے، اداروں کے سربراہوں کے نام لیے گئے، کیئر ٹیکرز کے نام لیے گئے. چاند صاحب اس میں کتنی صداقت ہے ان الزامات میں، یا یہ الزامات سیاسی الزامات لگتے رہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی ایک چیز تو بالکل یہاں ہو گئی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا ہے کہ دھاندلی کسی نہ کسی لیول پہ، کسی ملک کے کسی کونے میں ہر پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے دھاندلی ہو رہی ہے. تو اب اس کے اوپر تو یہ تو کویسچن ہی کوئی نہیں کہ دھاندلی. اب دوسرا کویسچن جو آپ ہے کہ کس نے دھاندلی کی ہے، یقیناً میرے خیال میں تو تمام ادارے اس میں ملوث ہوتے ہیں، ایک ادارہ دھاندلی نہیں کر سکتا. اس دفعہ ذرا ڈرائیونگ سیٹ پہ جوڈیشری تھی، افتخار چودھری صاحب تھے. ڈرائیور چینج ہوتا ہے، باقی گاڑی تو چلتی ہے، وہ چاروں پہیے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ، افتخار چودھری صاحب ملوث تھے دھاندلی میں؟ جی افتخار چودھری صاحب ملوث تھے دھاندلی میں؟ بالکل تھے، ان کے بغیر تو نہیں تھی، وہ مین تھے. افتخار چودھری صاحب بالکل تھے، اور بھی بڑے بڑے، اگر کوئی جینوئن انکوائری کرے گا. سر میں آپ سے ایک ایک کر کے نام پوچھتا ہوں، ذرا میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. کیا خلیل الرحمان رمدے صاحب ملوث تھے؟ بالکل ملوث تھے. جو لاہور میں اصل آفس تھا وہاں خلیل الرحمان رمدے صاحب مین مورے تھے. افتخار چودھری صاحب کے فرنٹ مین کے طور پہ وہی کام کر رہے تھے. یہ بات کیونکہ آپ نے مجھے پہلے بھی کسی جگہ میرے خیال ہے اس کا مینشن کیا تھا آپ نے، یہ بتائیے. بالکل میں کہتا ہوں اس میں تھے، بالکل تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب؟ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب یقیناً اس میں
یہ نہیں میں کہتا کہ ڈائریکٹ ہم، لیکن ان کی خاموشی بھی دیکھیں ہر پلیئر کا حصہ تھا نا. کسی میں کہاں پہ کوئی کسی نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنا حصہ ڈالا, کسی نے شکاری کی طرح فائر کر کے اپنا حصہ ڈالا, کسی نے اپنا جو جھکاؤ ہے اپنا وزن جو ہے وہ اس پلڑے میں ڈال دیا. تو سب اس میں پلیئر تھے. کہا وہ اب آپ کہیں گے کیانی صاحب کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی, یہ بھی میں نہیں مانتا. اچھا, اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی ملوث تھے اس میں؟ بالکل ہوں گے, کہ ان کی خاموشی تو ملوث تھی نا بھائی, اگر ایکٹیو رول نہیں تھا خاموشی ضرور ملوث تھی. تو ندیم افضل چند صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب, تو رانا تنویر صاحب نے کیا کہا ہے, پرسو منسٹر صاحب نے کیا کہا ہے, کیا رانا تنویر صاحب نے کہا ہے نا کہ بڑے بڑے ادارے ملوث ہیں. جب کیبنٹ منسٹر کہہ رہا ہے تو پھر اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیبنٹ منسٹر کہہ رہے ہیں ملوث ہیں جناب. میں کہتا ہوں آپ کا ادارہ ملوث تھا, میڈیا ملوث تھا اس دھاندلی میں, کیوں نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک ہے, میڈیا بھی ملوث تھا. میڈیا ملوث تھا, میڈیا نے پوری کمپین چلائی, اس ماحول کے مطابق کمپین چلائی, اور پری پول ریگنگ جو کر رہے تھے اس میں میڈیا بالکل ڈائریکٹ, جو اشتہارات جس میڈیا مالک کو زیادہ پیسے دیے اس نے اس کی کمپین اچھے طریقے سے چلائی اور اس موڈ سے چلائی. کبھی کسی نے آج تک پروگرام کیا الیکشن کے دوران کہ خلیل الرحمان رمدے صاحب کی مصروفیات کیا ہیں؟ کبھی کسی نے کویسچن کیا کہ یہ جو آروز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو یہ بردر اگر اینکر ایک آدھا شوٹ ڈالتا بھی رہے, دیکھنا یہ کہ ایک ادارے کی پالیسی کیا ہے. پالیسی تھی کہ ایک پارٹی کو جتوانا تھا, اور پالیسی تھی کہ یہ فلاں صوبے میں فلاں کو دینی تھی, فلاں صوبے میں فلاں کو دینی تھی, یہ پالیسی تھی. ندیم افضل چاند صاحب نے یہ الزامات پیپلز پارٹی کی جانب سے ان تمام لوگوں پر لگا دیا جن کا ذکر عمران خان صاحب اتنے عرصے سے تقریروں میں کرتے رہے. کاشف صاحب سونا تھا وزن بڑھتا جا رہا ہے, پلڑے تھا تھوڑا. کاشف صاحب پنجاب پیپلز پارٹی کا اور جو پیپلز پارٹی ان کا بڑا فرق ہے. دیکھیں نا, میں چاند صاحب سے پچھلی ایک پروگرام میں شاید آپ کے بڑے ہنستے ہنستے بات ہوئی تھی, میں نے کہا پچھلا الیکشن میں ہار گیا تھا, چاند صاحب 5 سال نہیں گزرتے, اسی طرح کر کر کے گزارنے پڑتے. او مینو فلانے نے ہراتا, مینو فلانے نے ہراتا, او میں ادھا ہو گیا, میں فلانا آج بادل گرجا تھا, آج فلانا ہوا تھا, آج میری قسمت نہیں اچھی تھی. میرا مطلب بہانے کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر قائم رکھنے کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں, اور یہ پاکستان میں روایت ہے. اگر آپ کی یہ ساری چیزیں اتنے بڑے ایلیگیشن اور ثبوت آپ کے پاس تھے, آج آپ نے کورٹ میں یہ ثبوت کیوں؟ اس کا مطلب ہے چند صاحب کا, اگر وہ کورٹ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے وکیل جو کھوسا صاحب انہوں نے نہیں پیش کیے, اس کا مطلب یا تو ان کا کوئی اختلاف ہے یا ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. پہلا دن سے پہلے دن کی بنیاد پہ مجھے لگتا ہے ہر چیز کو آج ہی کے پیرائے میں سر وہ انہوں نے پورا دے دی نا اسٹیٹمنٹ. چاند صاحب وہ کہتے ہیں چھپرے 5 سال نہیں گزرتے بندہ بہانے لبدا رہندا, وہ کہتے ہیں تسی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ, کیا آپ الیکشن آ گئے؟ دیکھیں یہ ان کے 5 سال بھی آج اللہ کی مہربانی سے اگر یہ پورے کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اچھا خاصا شیئر ہے. وہ عوام ہمیں گالیاں, ہمارا ورکر ہمیں گالیاں دے رہا ہے, لیکن کراچی بیٹھے ان کا شہر ہے جن کی حکومت چل رہی ہے. یہ سسٹم چلنا چاہیے کہا جیسا بھی ہے, لیکن اس سسٹم میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یا سسٹم کی خامیاں ہیں, ان خامیوں کو تو ہائی لائٹ کرنے سے میرے خیال ہے میرے کسی بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں البتہ اس ملک میں جو 40 سال سے ایک اشرافیہ اور ایک چاہتا ہے, سر وہ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ اپنے بھائی کو ایک بات کہتا ہوں, ہماری پچھلی دفعہ گورنمنٹ تھی نا, لیکن ہم جیتے تھے, لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں وہ فیئر الیکشن نہیں تھے. بالکل ٹھیک. اگر فیئر الیکشن ہوتے تو مسلم لیگ نون کو 90 سیٹیں نہ ملتی. اس وقت شاید کاف لیگ کے ساتھ بھی کی گئی زیادتی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی, اور کسی پارٹی کے ساتھ بھی کی, شاید نون لیگ کے ساتھ بھی چند سیٹوں پہ کی گئی ہو. لیکن یہ پورا ایک مینج الیکشن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہر دور میں جو طاقتور پلیئر ہیں وہ اپنی مرضی سے رزلٹ تیار کرواتے ہیں اور پھر سیاسیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی پاور سے آؤٹ نہیں ہوئے. یار کیسی اشرافی ہے, جن لوگوں نے ایک ایک دکانوں کے مالک تھے آج بزنس امپائر کے مالک بن گئے, جوڈیشری خرید لی, میڈیا خرید لیا, سیاستدان خرید لیے, پتہ نہیں کیا کیا کیا. کون سی ان کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے کہ کوئی ان کے خلاف آج بھی ثابت تو کہاں ہوتا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں تو کوئی سارے 5 سال آپ کی حکومت سے یہی سوال پوچھتے رہے, وہ کون سا چراغ ہے جو کچھ لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈلتا اس ملک میں؟ ہاں یہ سوال ٹھیک ہے. اس طرح بیچارے عام آدمی سے تفتیش کی ہے نا, ایک شریف آدمی کیسے تفتیش کی جائے, پھر ثبوت نہ ملے تو میں کیسے چھوڑ. وسیم اختر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے. وسیم صاحب
نبیل گبول صاحب نے آپ کی پارٹی پر بھی الزام لگایا دھاندلی کا. انہوں نے یہ کہا, آپ نے سنا ہوگا وہ انٹرویو, کہ ان کا اپنا حلقہ جس میں وہ جیتے, مجھے یاد ہے اس میں بڑا مائنڈ کیا تھا اس بات پہ جب میں کہا تھا اتنی جلدی ووٹ کاؤنٹ کیسے ہوا, ہم الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے, آپ وہ کہتے ہیں جناب مجھے خود کہا گیا تھا کہ ٹھپے لگ رہے ہیں, آپ فکر نہیں کریں ووٹ مل جائیں گے. کاشف, ہمارا ایک طریقہ کار ہے کیمپین کا جس کا انہوں نے الزام لگایا ہے نا, ہر جگہ پہ بڑی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ نہیں پہنچ سکتا, تو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز یا سیکٹرز کے لوگ جو ہیں وہ کارنر میٹنگز کرتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. نبیل گبول کا جہاں تک ذکر ہے, دیکھیں نبیل گبول کا جہاں تک ذکر ہے, اب وہ اتنے عرصے بعد ان کو ابھی یاد آیا کہ دھاندلی میں جیتا ہوں میں, تو خیر اس بات کو میں سمجھتا ہوں, میں رد کرتا ہوں, چھوڑیں اس بات کو. جوڈیشل کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے, اب بن گیا ہے جوڈیشل کمیشن, اب ساری ذمہ داری جو ہے ویسے میں معافی چاہتا ہوں, تحریک انصاف کے استعفے اصولاً کو جو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تھا وہ 3 اکتوبر کو ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو بھی تو آج یاد آیا کہ ان کے خلاف آپ نے وہ تحریک موو کی ہے, سو جو جس وقت جاگ جائے اسی ٹائم اچھا ہے. دیکھیں کاشف, ہمارا جو سٹیپ تھا یہ بالکل پازیٹیو ہے. ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ استعفے جو ہیں وہ اگر میل بھی کر دیے جائیں تو وہ ایکسیپٹڈ سمجھے جاتے ہیں, نظریے ضرورت پہ ابھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے. حالانکہ اگر آپ باڈی لینگویج دیکھتے نیشنل اسمبلی کی اس دن, تو سارے مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی کہ استعفے ایکسیپٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد 40 دن کا معاملہ آتا ہے کاشف, تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی یا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل کے یہ 40 دن کا جو معاملہ ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں ان کی سیٹیں فارغ ہوں گی. اگر اس پر بھی نہیں ہوا تو پھر نظریہ ضرورت جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا میرے خیال میں, جیت جائے گا نظریہ. میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں, نظریہ ضرورت جیت جائے گا اگر آپ اس کو نظریہ ضرورت جیت جائے گا. مراد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے کاشف بھائی, ابھی جو بات ہو رہی ہے دیکھیں کہ 21 پولیٹیکل پارٹیز دیر سے جا گئے, وہ رونا رو رہے تھے. آج 21 پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو چکی تھی. ان کے اپنی کیبنٹ منسٹر اس سے پہلے نہیں, وزیر اعظم صاحب کا بھی کلپ آپ نے دکھایا کہ رونا سب روتے ہیں. تحریک انصاف نے کیا کیا؟ تحریک انصاف, اگر اعتزاز احسان صاحب کا وائٹ پیپر آپ کے سامنے ہے, تحریک انصاف کے وائٹ پیپر آپ کے سامنے ہے, بہت سارے پروفز آپ لوگوں نے خود اپنے پروگرام میں بھی دکھائے کہ کہاں کہاں پہ کس لیول پہ دھاندلی ہو رہی تھی. آج نبیل گبول صاحب بھی جا گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ گھر چلے جاؤ, آپ کو 1,30,040 ووٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی حلقہ کھلتا ہے, چاہے وہ NA-118 ہو, چاہے وہ NA-122 ہو, چاہے NA-254 ہو, NA-256 ہو, کوئی بھی حلقہ کھلتا ہے, بڑے پیمانے پہ آپ کو دھاندلی نظر آ رہی ہے. تو کیا ہم نے اسی طرح بیٹھ کے رونا تھا یا ہم نے آگے بڑھنا تھا؟ لہٰذا آپ سب مل کے تحریک انصاف کو اس بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کیا کہا. تحریک انصاف نے کہا اگر خیبر پختونخوا میں کسی کو دھاندلی کی شکایت ہے, ہم حلقہ کھولنے کے لیے بھی تیار ہیں, ری الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں میرا پہلا الیکشن تھا, بالکل یہ دھاندلی اور یہ ساری چیزیں تو ابھی آپ کے ٹی وی چینلز اور یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, جو شواہد مجھے مل رہے ہیں, ہم تو بالکل حیران ہیں. اور یہ جو دکھا رہے تھے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے اخباروں میں یہ دیا ہوا ہے, اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ ہم نے خود خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہم نے جو شواہد پریزنٹ کیے ہیں اس سے مختلف اگر کسی قسم کے شواہد آپ کے سامنے موجود ہو, ایون کہ خیبر پختونخوا میں, آپ وہ بھی لے کے آئے. کیونکہ ہم چاہتے کیا ہیں, ہم نیوٹرل امپائر لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی اس الیکشن نظام کو شفاف بنانا چاہتے ہیں. یہ آئینی پاکستان کہتا ہے, اسے ہم انکار کس طرح کر سکتے ہیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز, آج 21 پولیٹیکل پارٹیز کیا کہہ رہی ہے, 45 اور کاغذات وہاں پہ اپلیکیشن بھی جمع ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو چکی ہے. سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی بہت زیادہ ہوگا نا. لیکن کاشف بھائی, سرکمسٹینشل ایویڈنس, وسیم صاحب کو ایک رسپانس, ایک نقطے پہ اگر ہم بات کریں, کاشف ایک بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا بڑا ٹائم لگے کہ میرے سوال کا آپ نے جواب دیا کہ نظریہ ضرورت کی بنا پر آپ کے 40 دن بھی فیل ہو جائیں گے. میرا یہ ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون کھڑی نہیں ہوگی. ہاں, میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کاشف. اگر یہ دونوں چیزیں فیل ہو جاتی ہیں اور نظریہ ضرورت اتنا سٹرونگ ہے تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن کے ریزلٹس بھی فیل ہو جائیں گے. یہ تو نتیجہ آنے کے اوپر پتہ چلے گا نا جی ہوتا کیا ہے. آپ ایسے میں وہی بول رہا ہوں, یہ تو پھر بیکار ہے سب کچھ. یہ آپ کے سامنے بات کر لیتے ہیں, ایم کیو ایم کی حمایت کریں گے ان کو نااہل کرانے میں. میں اس پہ بھی آتا ہوں. نہیں, پہلے اس کا جواب دے دیں, اس کے بعد آگے میں اس پہ آتا ہوں. پہلے آپ اس پہ آتا ہوں نا. ایک بات کہ پی کے کی حکومت کے خلاف یہ اشتہار دے کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ثبوت دیں حکومت کے خلاف, اور اس کے بعد آپ کے تو اپنا الیکشن جو ہے اس میں انہوں نے کہا پیسے چلے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, ٹکٹیں بکی ہیں. آپ نے, عمران خان نے ریزائن کر دیا چیئرمین شپ سے,
کہ بھائی میرا تو نیچے والا الیکشن ہی سارا کوڑ کباڑ تھا اور یہ اور سارا ہی غلط تھا. کیا انہوں نے اگر آپ خود نہیں کرتے تو آپ دوسروں اور گراس روٹ لیول سے یو سی سے لے کے ہم نے چیئرمین کے عہدے تک الیکشن کروایا. اپریشیٹ کریں اس کو. یہ اچھے سوال پہ اس طرح کے میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے جو اس جماعت کے اندر ہیں. ہم نے تو ہمیشہ ہی آپ کو پتا ان گرے پڑوں کی مدد کی ہے. عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے, ہم مدد کرتے تھے. آپ کو یاد ہے شوکت خانم بنانے کی, بھائی میاں نواز شریف نے جگہ دی اور بہت ساری چیزیں. نمل یونیورسٹی بنانے کی بات ہوئی, ہم نے پیسے بھی دیے, ہم نے پیسے. نمل یونیورسٹی بنانے کی باری آئی, ہم نے کیا. سیاست میں استعفے منظور کرنے میں مدد کریں گے. کاشف صاحب میرا جواب صرف 2 لائنوں کا آ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے سیاست شروع کی, یہ چلے گئے مشرف کے ساتھ, ہم نے ہاتھ پکڑ کے انہیں جمہوری قوتوں کے ساتھ لے کے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ کے پی کے ان کا شوق تھا کے پی کے حکومت کرنا. کے پی کے میں ان کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے, ہم نے چانس دیا کہ تم ووٹ پورے کر لو. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ بچارے گر پڑ کے پوری قومی قیادت سے الگ تھلگ ہو گئے, امپائر کی انگلی سے تھک گئے. میاں نواز شریف کا دستے شفقت پھر اٹھا, ان کے سر پہ رکھا, ہم نے یہ آرڈیننس کیا, ان کو اسمبلی میں لے کے آئے. اور ایک اور آج بات, یہ فکر نہ کریں, ہم نہیں جانے دیں گے اسمبلی سے. جوڈیشل کمیشن سے جانے دیں گے اسمبلی سے. آپ کا نظریہ ضرورت تو سامنے آ گیا. دستے شفقت کیا, جوڈیشل کمیشن 126 دن کی قربانی دی لوگوں نے. یہاں پہ ہم بیٹھے, یہاں پہ ہم سڑکوں پہ اگر بیٹھے تو پاکستان کی جمہوریت کی خاطر. آج پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کا آپ جو الیکشن میں خامیہ ہے اس کو آپ بھی نقاب کرنے جا رہے ہو. آپ پہلی مرتبہ مسلم کو سزا دینے جا رہے ہو. آپ پہلی مرتبہ پاکستان کے الیکشن کو نظام کو شفاف بنانے جا رہے ہو. یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے. عمران خان کی سیٹ سر لے کر میرے بھائی مراد کی سیٹ تک نون لیگ کے ووٹ کی مرہون منت ہے. اگر ہم ہاتھ کھڑا کر دیں تو یہ فارق یہ اس پارلیمنٹ سے, اگر ہاتھ نیچا کر دیں انہیں کہ جانے دیں, بہت ساری چیزیں میں بتاتا نہیں, ہم آپ کو لے کے آئیں گے, ہم نہیں جانے دیتے آپ کو. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو آج پارلیمنٹ میں ان کی طرف سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ ننگے پیر میں چل کے تحریک انصاف کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. ان کے کلپس موجود ہے, پورے سوشل میڈیا پہ آج چل رہے ہیں, انٹرویوز دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے. آج وہ یہاں پہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. ان کے اسحاق ڈار صاحب جب جوڈیشل کمیشن پہ ہم ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے تھے اس وقت کیا کر رہے تھے, میں تحریک انصاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کریں, آپ اس عمل میں آ جائے, کیونکہ الیکٹورل ریفارمز بھی کرنے ہیں, پاکستان کے الیکشن کی نظام کو ٹھیک بھی کرنا ہے. جس دن ریلے ہوئی تھی آپ کو خود باہر چلے جانا تھا, اگر نہیں چاہتے ہو تو ایسے چلے جانے, اس دن چلے جاتے ہیں. دیکھیے 2 چیزیں تھیں کاشف بھائی, 2 چیزیں تھیں. جوڈیشل کمیشن تحریک انصاف کو اور پاکستان کی جمہوریت کی کامیابی تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز اگر پارلیمنٹری کمیٹی لے کے آتی ہے تحریک انصاف نے اس کو وسیم اختر صاحب کا واحد کپتان ہے, میچ انڈیا دیجئے کامیاب ہم ہو گئے. وہ آج بھی کامیاب, ہم وہ ثبوت دیے نہیں, ہر بات میں کامیاب. لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا, یہ بات مانیں. وہ جو خرابیاں, وہ جو نعرے, آپ لوگوں کا خیال تھا 2008 میں بھی آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی, کاشف صاحب آج بھی خیال ہے. میں وسیم اختر صاحب سے پوچھوں پہلے, وسیم اختر صاحب یہ تو آپ کی تحریک کا فیصلہ تو آج پروگرام میں انہوں نے کر دیا ہے, آپ کی تحریک کا فیصلہ تو ہو گیا. آپ کے ساتھ اگر نون کھڑی نہیں ہوتی تو یہ باہر نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے. سو آپ کم از کم یہ سمجھ لیں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کہ اسمبلی میں اب آپ کو تحریک انصاف نظر آئے گی. صاحب آپ بالکل یہ سمجھتے ہیں اگر نمبر سے یہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں تو بالکل کریں, ظاہر ہے نمبرز ان کے زیادہ ہیں, جو مرضی کریں, مگر رولز آف بزنس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 40 دن لگاتار نہیں آتا ہے کوئی ایم این اے تو وہ اپنی سیٹ سے فارغ ہے, جس کا ہم اپنا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے. نہیں ہوگا پوری دنیا دیکھے گی کہ قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے کون کھڑا ہے. مگر جوڈیشل کمیشن پہ کاشف اب پوری ذمہ داری ان کے پاس اوپر جاتی ہے. پی ٹی آئی یہ شواہد لے کے آئیں, جمع کرائیں, جہاں جائیں. مگر کے پی کے میں ابھی جو سینٹ کے الیکشن میں کرپشن ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں بھی جائیں گی نا اس کے اندر. تو بالکل یہ سارا کچھ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ایک بھی جو نمائندہ ہے وہ یہاں پہ کوئی نہیں بکا. تحریک انصاف کی جتنی سیٹ آپ کا بندہ اپروور تھا, ہم نے وہ جیت لیے. وقار علی خان کا اپروور پی ٹی آئی کا کیا تھا, پارٹی سے ہم اس کو پہلے نکال چکے ہیں. یہ نہ کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں گیا, کوئی نہیں گیا نا. کاشف بھائی آپ یہاں پہ جاوید نصیر کو ہم پارٹی سے پہلے شوکاز دے چکے تھے اور اس سے پہلے ہم فارغ کر چکے تھے. اور ان کا جو ایم پی اے تھا انہوں نے کیا تھا سینیٹر وقار. جاوید عباسی صاحب سینیٹر کیسے بنے؟
یہ ان کو پتا ہوگا. آپ کو پتا ہے, بھائی ہمارے یہ بھی آپ کو پتا ہے ساری دھاندلیاں جوڈیشل کمیشن کے سامنے جائیں گی. جتنی سیٹس بنتی تھی وہ مل چکی ہے. اور ابھی جو وسیم اختر صاحب اپنے آئین کی بات کر رہے تھے, آرٹیکل 218 ایک اور بات بتا رہا تھا کاشف, میں آپ کو کراچی کی بات بتا رہا تھا, کیا فریڈم آف سپیچ کا نہیں کہتا. آپ تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دے دیں. وسیم صاحب کوئکلی. جی دیکھیں, کراچی میں الیکشن کے بعد بہت سارے لوگ الیکشن ٹریبونل گئے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اگینسٹ تھے اس کے, مگر فاروق بھائی اور ہم لوگ سب نے بیٹھ کے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا نہیں, ہم بھی اپنی کمپلینس اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے. آپ کی کیا کمپلین ہے کون سی ہیں؟ یہ وہ کمپلینس ہیں جو الیکشن ٹریبونل میں جو لوگ کراچی کے گئے تھے دھاندلی کے حوالے سے, اور الیکشن ٹریبونل کے فیصلے ہیں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. الیکشن ٹریبونل نے جو فیصلے دیے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں دھاندلی میں, ٹھیک, ان کے فیصلے ہم اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے. بالکل ٹھیک. صاحب ویسے میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ 2 سال گزر گئے, تحریک انصاف کا دھرنا شروع ہو گیا, اسلام آباد کے اندر بندے ایک جمع ہونے شروع ہو گئے, کنٹینرز لگ گئے, بڑا کچھ ہوا. یہ اگر ساری سیاسی جماعتیں پہلے اکٹھی ہو جاتی, یہ پہلے کیوں نہیں کر لیا آپ لوگوں نے؟ خصوصاً پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو پہلے بن جاتا ہے. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں, ہمیشہ پیپلز پارٹی پولیٹیکل سسٹم وکٹم رہی ہے دھاندلی کی. ہمیشہ پنجاب میں آج تک کیا ہے, کام مسلم میجارٹی سے سیٹیں قومی اسمبلی کی لے جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی ساری سیٹیں ہم ہار جاتے ہیں. اب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ روز کا الیکشن ہے, لیکن اگر ہم کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور فورن سسٹم کلیپس کر جاتا, اور ذمہ کس کے لگتا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لگتا. اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے لیے, جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. باقی تو ہر کسی نے ڈیلے. ٹھیک سر, مجھے ایک سوال کا جواب دے چاند صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ایویڈنس ہے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے؟ یعنی وہ آپ کے پاس ثبوت ہیں جو کہ موقع کے اوپر یہ اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. جیسے اعتزاز صاحب کی کتاب پڑھیں آپ, وہ جو وائٹ پیپر انہوں نے شائع کیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں کہ وہاں پر کاؤنٹر فوائلز نہیں ہیں اور ڈبے کھلے ہوئے ہیں, سیلیں کوئی نہیں. یہ تو سرکمسٹینشل ایویڈنس. مجھے ایک بریک کہا جا رہا ہے, مجھے بریک کے بعد بتائیے گا کہ کیا واضح ثبوت موجود ہے. جیسا افتخار چودھری صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا اس وقت کہ کسی آر او کے دفتر میں گئے یا کسی اس جگہ پہ, تو افتخار چودھری صاحب شاید بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خطاب بھی کیا, یہ ثبوت ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے, یا اس طرح کے سرکمسٹینشل ایویڈنس تو موجود ہے. موقع کا آپ کو ایسے حالات اس طرف اشارہ تو کرتے ہیں, لیکن کیا سالڈ ثبوت موجود ہے جو دھاندلی کو ثابت کرے؟ اور اگر اجازت ہے میں باہر سے شروع کرتا ہوں. وسیم اختر صاحب, یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس تو بہت سا موجود ہے, یہ میرے سامنے بھی یعنی پچھلے کتنے عرصے میں بہت سا ایویڈنس آیا, یہ فارمز مسنگ ہیں, یہ کاؤنٹر فوائلز مسنگ ہیں. کانکریٹ ایویڈنس کتنا ہوگا؟ چاند صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا, وسیم اختر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی. جی وسیم صاحب. نہیں آ رہی آواز. جوڈیشل کمیشن کے پاس ساری جو کمپلینز ہیں وہ چلی جائیں گی. کاشف, میں آپ سے 1 منٹ لوں گا. ایک کسی صاحب کی فریاد ہے, آپ کے توسط سے وہ میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی. آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل JIT کا موسم ہے, تو میرے پاس بھی ایک گورنمنٹ کا لیٹر موجود ہے. اس میں ایک فریاد ہے, منسٹر فار ایگریکلچر ہیں خیبر پختونخوا کے اکرام اللہ گنڈاپور. ٹھیک ہے. انہوں نے لیٹر لکھا ہے to constitute a joint investigation team, JIT, to probe investigation in the incidents of 16 October 2013 at Kolachi, Dera Ismail Khan. اس کی کاپی ہے عمران خان صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, گورنر خیبر پختونخوا, چیف آف آرمی سٹاف, کور کمانڈر پشاور, منسٹر آف انٹیریئر پاکستان اسلام آباد, ان کے لا منسٹر اس میں قتل ہوئے تھے. جی, اسرا گنڈاپور, ان کے لا منسٹر قتل ہوئے. تو یہ آپ کے توسط سے میں ان سب کو کہتا ہوں کہ JIT کا موسم ہے تو یہ JIT بھی اس کا جواب بعد میں دیجیے گا. چاند صاحب سے پہلے کوئی جواب لے لوں پھر میں اسٹوڈیو میں آ جاؤں. چاند صاحب, کوئی ایویڈنس ہے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس؟ مطلب دیکھیں کاشف بھائی, ایویڈنس بھی ملے گی, اور میرا سمپل سا کلیہ ہے کہ اگر طاقتور ادارے جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری شامل ہیں, اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایویڈنس دینی ہے, تو پھر ایویڈنس ساری ان کے پاس موجود ہے, اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی شیئر ہو جائیں گی, اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی شیئر ہے آلریڈی ہیں, کیونکہ
گورنمنٹ نے بھی 2 سال لگائے ہیں اپنی ایویڈنس ضائع کرنے میں، نادرا کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے. ہر ادارہ سیاسی حکومت کا نہیں ہوتا، کچھ ریاست کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میرا وقت کم ہے، ریاست کے اداروں نے اگر فیصلہ کر لیا، اگر ریاست نے فیصلہ کر لیا اداروں نے تو ثابت ہو جائے گا. اگر فیصلہ ثابت کرنے کی دھاندلی ثابت کرنی ہے تو پھر ہو جائے گی. اسراء گنڈافور خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ تھے، وہ خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے. میرے خیال سے کس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بھائیوں کے الزامات ایک فریاد میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں، زہرا آپا شہید کی فریاد، ولی بابر شہید کی فریاد، وہاں پہ سینکڑوں جو لوگ وہاں پہ بھتی جنسی لیے گئے، جن کو مارا گیا، جو ٹارگٹ کرنی جن کی ہوگی، جن کی گھر پوری بند لاشیں بیچی گئی، ان سب کی فریاد بھی میں آپ کو اور یہ جو ہمارے ادارے ان کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. یہ فریاد ہے اور یہ جو صوبائی حکومت ہے، لیکن صاحب کے کیبنٹ کا حصہ تھے، ہمارے ساتھی تھے، وہ خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے. یہی مجھے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ تو جی آئی ٹی بن جائے اس کی جی آئی ٹی. الزام آپ کے ایک سٹنگ منسٹر پر لگا رہے ہیں، ان کے اور آپ کی جو فریاد ہے ان کی جو فریاد ہے، ان کی جو آواز ہے وہ پہنچ گئی اور ہم خود بھی پہنچائیں گے. سر اگر کاؤنٹر فوائل نہیں ہے، آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی ڈالا ہوگا اپنا ووٹ، ڈلوائے ہوں گے لوگوں سے ووٹ. نہیں میں اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جب ووٹ ڈالا جاتا ہے کاؤنٹر فوائل موجود ہوتی ہے، اس پہ دستخط اور انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، بغیر اس کے کسی کو ووٹ نہیں دیا جاتا. یہ ارریگولیرٹی نہیں ہے، یہ دھاندلی کے زمرے میں آنا چاہیے. کاشف صاحب، ارریگولیرٹیز کے تمام پارٹیوں نے، انڈیویجول نے ثبوت دیا. انلیگلٹی کا کسی نے نہیں دیا. نمبر 1 کسی نے، اس سے اگلا سٹیج ہے ڈیزائن سسٹمیٹک، اس تک تو کسی نے ٹچ. اور اس کے بعد لیکن ثابت ہوگا، میری ایک عرض ہے، وہی تو میری ایک عرض ہے، یہ اتنا